السلام علیکم ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، خوش آمدید۔ آپ بطور کلینکل سیکسولوجسٹ اپنی تعلیم اور تجربے کے حوالے سے اپنا تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی ہے۔ میں کلینکل سیکسولوجسٹ ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ میں نے MBBS 1988 کے این پہ نیشنل میڈیکل کالج ملتان سے کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ مردانہ جنسی کمزوری یا سیکسول ڈسفنکشن کے ٹریٹمنٹ میں ٹریننگ لی، اور میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سیکسولوجی ہوں۔ 1999 سے میرے پاس ریٹنگ بھی ہے۔ ہانگ کانگ کے کوئن میری یونیورسٹی ہاسپٹل سے میری فیلوشپ ہے۔ ہانگ کانگ سے ہی میری سرٹیفائڈ ٹریننگ ہے ان سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ میں، جو کہ سائیکوجینک ED یا مردانہ کمزوری کے علاج کا ایک مؤثر علاج ہے۔ 10 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز جو پاکستان سے باہر ہوئیں، اس میں میرے 20 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں۔ میرے ان سب جو ریسرچ پیپرز کا جو موضوع ہے، مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری، جس کو انگریزی میں ED کہتے ہیں، کس طرح قدرتی جنسی طاقت کی بحالی کا علاج کیا جائے تاکہ مریض کو بعد میں وقتی جنسی طاقت کی ادویات نہ لینی پڑیں اور ان کے قدرتی جنسی طاقت جو ہے وہ بحال رہے۔ جہاں تک پاسبل ہو سکے سائیکوجینک ED کے کیسز میں تو یہ 100% ٹریٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر ٹھیک رہتے ہیں۔ جبکہ یہاں آرگینک ED ہوتی ہے، وہاں پریڈومیننٹ فیکٹر یا آرگینک ED ہوتی ہے، اس میں بھی سائیکوجینک ED ہماری کلچرل سوسائٹی میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کو ٹریٹ کر کے بہت سارے مریضوں میں قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ میرا اس پہ ایک الگ سے بھی ریسرچ پیپر ہے، اس میں نے یہی تھا کہ ڈائبیٹک ED کے پیشنٹس میں کس طرح ہم سائیکوجینک ایلیمنٹ یا سائیکوجینک ED کو ٹریٹ کر کے تو ان کی قدرتی جنسی طاقت کو بحال کرتا ہے۔ باقی یہ جو دوسرا ہے مین میرا ورک، اس میں سائیکوجینک ED پہ ہے۔ اس میں ہمارا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مین ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر یہ ادویات پیشنٹس کو نہ دی جائیں۔ سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن جو وقتی طور پر یہ ادویات نہیں ہوتی لیکن نارمل سیکسول رسپانس کو ریسٹور کرتی ہیں اور قدرتی جنسی طاقت کو بحال کرتی ہیں، ان ادویات کو استعمال کر کے اس طریقہ علاج سے ہم قدرتی جنسی طاقت بحال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، کیا آپ ہمیں مختصراً بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نفسیاتی عضو تناسل کی کمزوری یا سائیکوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن کے علاج پر ورلڈ ایسوسی ایشن فار سیکشول ہیلتھ کی عالمی کانفرنس میں کس موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا؟ ورلڈ ایسوسی ایشن فار سیکشول ہیلتھ کی یہ 22ویں کانفرنس سن 2015 میں سنگاپور میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ میری اس ریسرچ پیپر کا ٹاپک یہ تھا کہ سائیکوجینک ایریکٹائل ڈسفنکشن ان نان کنزومیٹڈ میرج دیٹ آر نان ریسپانسو ٹو PDE5 inhibitors are to be treated by IC drugs, فارمیکوتھراپی اینڈ سائیکو تھراپی۔ اردو میں اس کو بتاؤں تو اس طرح ہے کہ شادی شدہ جوڑے جو سائیکوجینک ED یا سائیکوجینک جنسی کمزوری کی وجہ سے عمل مباشرت یعنی سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتے اور ان میں وقتی طور پر جنسی طاقت بحال کرنے کی ادویات غیر مؤثر ہوتی ہیں، ایسے مریضوں میں کس طرح سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور انگریزی ادویات کے استعمال سے قدرتی جنسی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے، اور پھر 10 ہفتے کے مکمل علاج کے بعد قدرتی جنسی طاقت برقرار رہتی ہے اور مریض کو کسی قسم کی کو وقتی دوائی استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا؟ The aim of my this research work and research paper یہ تھا کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ وقتی طور پہ جنسی طاقت بحال کرنے کی ادویات نئے شادی شدہ جوڑے جن میں سائیکوجینک ED کی وجہ سے عمل مباشرت یا سیکسول انٹرکورس نہیں ہوتا، ان میں کیوں یہ وقتی طور پر یہ ادویات ناکام ہوتی ہیں، اور پھر کس طرح
ان مریضوں کا علاج کیا جائے جن میں وقتی طور پر یہ دوائی غیر مؤثر ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کا ایسا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے، اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے جو کہ افیکٹو ہو اور مریض 100% ٹھیک ہو جائیں، اور بعد میں ان کو کوئی وقتی طور والی ادویات نہ استعمال کرنا پڑے۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، آپ نے اس تحقیق کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ دیکھیے سر، اس طرح تھا کہ نسیم فرٹیلیٹی سینٹر اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد میں 1995 سے لے کے 2013 تک نان کنزومیٹڈ میرج یا نئے شادی شدہ جوڑے جو شادی کے بعد عمل مباشرت یا سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتے تھے، ان کو ہم نے ان پہ تحقیق کی۔ یہ 1995 سے 2013 کے درمیان 4250 یہ پیشنٹس تھے۔ ان جو پیشنٹس کی ایج تھی وہ 25 سے 30 سال کی تھی آن دا ایوریج، اور اس میں 85% جو لوگ تھے، کپلز تھے، وہ 35 سال سے کم عمر کے تھے۔ جو مردانہ کمزوری یا ڈیوریشن آف نان کنزومیٹڈ میرج یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جنسی عمل یا سیکسول انٹرکورس ہسبینڈ وائف نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ جو ڈیوریشن تھی فیو ویکس اور ڈیز سے لے کے 17 ایئرس تک تھی۔ ان میں 94% لوگ جو تھے ان میں سائیکوجینک ای ڈی کو ڈائیگنوز کیا گیا ہسٹری ڈیٹیل ایگزامینیشن ٹیسٹ کے بعد۔ ان سب مریضوں میں جن میں سائیکوجینک ای ڈی تھی، ہائی پرفارمنس انگزائٹی ڈائیگنوز ہوئی کہ جب وہ وائف کے پاس جاتے تھے علامات یہ تھیں کہ ان کو پسینہ آ جاتا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، جسم کانپنے لگ جاتا تھا، اور پھر وہ وائف سے سیکسول انٹرکورس یا اریکشن اس وقت پھر نہیں آتی تھی اور جنسی عمل وہ نہیں کر سکتے۔ کل مریض 4250 تھے۔ ان میں 88% وہ لوگ تھے کہ جن میں وقتی طور والی جنسی طاقت بحال کرنے کی ادویات جن کو PDE5 انہیبٹرز کہتے ہیں وہ غیر مؤثر تھیں۔ حکیم، ہومیوپیتھ، کویکس ڈاکٹروں سے یہ علاج کے دوران یہ وقتی طور والی ادویات ساری لے چکے تھے، لیکن وہ ان کا سیکسول انٹرکورس نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو کل مریض تھے جو سائیکوجینک ای ڈی کے 94%، 4250 میں سے، اس میں سے 68% لوگوں کو وقتی طور والی ادویات سے اریکشن بالکل نہیں آئی، اور 32% وہ تھے کہ ان سے وقتی طور والی ادویات میں کچھ اریکشن لائی ہے، اس سے کچھ اریکشن آئی، لیکن وہ اریکشن کم ہو جانے کی وجہ سے یا انٹرکورس سے پہلے ایجیکولیشن یا فارغ ہونے کی وجہ سے سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکے تھے۔ ان مریضوں کو جو سائیکوجینک ای ڈی کے سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور اسٹینڈرڈ ایلوپیتھک ادویات کے استعمال سے 2 سے 3 ہفتے کے علاج کے بعد ان کا جنسی عمل یا سیکسول انٹرکورس شروع ہو گیا تھا، اور 10 ہفتے مکمل علاج کے بعد یہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ باقی 5% کچھ لوگ ایسے تھے جن کو انجیکشن سم ٹائم پینس کے اوپر لگانا پڑتا تھا، وہ نہیں لگوا سکتے تھے۔ ان میں ہم نے ویکیوم تھراپی ڈیوائس اور وقتی طور والی ادویات، جو گولیوں کی فارم میں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کر کے ان کے سیکسول فنکشن کو ریسٹور کیا، اور بعد میں پھر ان کے قدرتی سسٹم جو ہے نا وہ چلتا رہا۔ ان سب مریضوں میں جو سائیکوجینک ای ڈی کے تھے، ہائی پرفارمنس انگزائٹی، جو اس کی میں نے علامات پیسے پہلے بتائی ہیں کہ سمپیتھیٹک سسٹم، ان کا برین کا جو سٹریس والا سسٹم ہے وہ وائف کے پاس جانے سے اوور ایکٹیو ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، پسینہ آ جانا، جسم کانپنے لگ جانا، منہ خشک ہو جانا، اس طرح کی سب میں علامات 1 یا 2 یا سبھی علامات پائی جاتی۔ تو جبکہ یہ پھر ان سب مریضوں کو جب ہم نے سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے علاج کیا تو یہ سبھی لوگ ٹھیک ہو گئے اور ان کے قدرتی جنسی طاقت بحال ہو گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحقیق کے کیا نتائج سامنے آئے؟ جو وقتی جنسی طاقت کی ادویات جس کو PDE5 انہیبٹرز کہتے ہیں، یہ سائیکوجینک ای ڈی جن میں
پرفارمنس انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا سمپیتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، ان میں اریکشن لانے میں پوری طرح یہ ناکام ہو جاتی ہیں یا ان میں نان افیکٹو ہوتی ہیں۔ اور ان لوگوں میں جن میں یہ وقتی طور والی ادویات غیر مؤثر ہوتی ہیں، پھر ان کا سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیسن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور اس میں اگر پینس کے اوپر کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑے تو وہ کرتے ہیں، اور علاج سے یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر ٹھیک رہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، آپ نے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس طرح تھا کہ یہ ایک چیز کو اسٹیبلش کیا جائے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ فرسٹ ای ڈی کی ٹریٹمنٹ میں فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہ PDE5 انہیبٹرز یا جس کو وقتی جنسی طاقتی گولیاں کہتے ہیں وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں اور اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ یورپین یا امریکن اسٹڈیز ملکوں سے جو اس میں تحقیق آتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہوتی ہیں، قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے اور یہ ٹھیک کام کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ سائیکوجینک ED کے پیشنٹ میں جب یہ ناکام ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کو کس طرح ان پیشنٹ کا کس طرح علاج کیا جائے، دس واز دا مین، اور اس کے لیے ایک علاج وضع کیا جائے، ایک علاج ڈاکومنٹ کیا جائے کہ ایسے مریضوں میں کس طرح پھر علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان مریضوں میں PDE5 انہیبٹرز کیوں مؤثر نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ PDE5 انہیبٹر یا وقتی جنسی طاقت کی جو ادویات ہیں نا، یہ اریکشن لاتی نہیں ہیں، اریکشن جب آ جاتی ہے تو اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر مریض میں جنسی عمل یا اریکشن شروع ہی نہ ہو تو پھر یہ دوائیاں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں ہائی پرفارمنس انگزائٹی کی وجہ سے جو سیکسول رسپانس میں ڈسٹربنس آتی ہے، وہ سائیکوجینک ED کے پیشنٹ میں وہ اریکشن شروع ہی نہیں ہوتی، اور جب وہ اریکشن آتی ہی نہیں تو پھر یہ آگے اس کو مینٹین کیسے انہوں نے کہا، اس لیے یہ غیر مؤثر ہوئی۔ بیسیکلی نائٹرس آکسائڈ ہوتا ہے جو پینس کی نرو سے ریلیز ہوتا ہے، کیمیکل ہے جو خون کی نالیوں کو کھولتا ہے، پینس کے پتھروں کو ڈھیلا کرتا ہے اور اریکشن آتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک برین ٹو پینس فائن بیلنس ہو رہا ہے، اور جب مریض ہائی پرفارمنس انگزائٹی کی وجہ سے وہ سیکسول رسپانس سائیکل اس کا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے اور وہ بیلنس جو کہ نائٹرس آکسائڈ کی ریلیز یا اریکشن شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے نہیں مینٹین ہوتا، تو پھر یہ دوائیاں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کا مؤثر علاج کیا ہے؟ سائیکوجینک ED جو ہے جو 100% ٹریٹیبل ہوتی ہے، سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور انگریزی ادویات جو وقتی طور پر یہ ادویات نہیں ہوتی، اس میں یہ انگریزی ادویات جو یوز کی جاتی ہیں وہ قدرتی وہ سیکسول رسپانس سائیکل کو نارملائز کرتی ہیں، ٹریٹمنٹ ڈیوریشن کو کم کرتی ہیں۔ ادروائز اگر سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ سے علاج کیا جائے تو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے پیشنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس تحقیق سے ڈاکٹروں اور مریضوں کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ اس تحقیق میں یہ ہم نے بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ اگر وقتی طور پر ادویات اثر نہ کریں تو بجائے اس کے کہ ڈاکٹر اس کو کوئی پینائل پروستھیسس کے لیے آپریشن کرا لیں یا کوئی اور اس طرح انجیکشن پہ ہی پرماننٹ ساری عمر کے لیے اس کو ایڈوائز کر دیں، یا ویکیوم تھراپی پمپ، بعض اوقات لوگ ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں میں قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ اور اگر پراپر ہسٹری لی جائے پیشنٹ کی اور اس سے یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ سائیکوجینک ED ہے اور یہ آرگینک نہیں ہے، اور اگر اس میں وقتی طور والی ادویات اثر نہیں کرتی تو اس کی ریزن کو پینس میں فزیکل ڈیفیکٹ نہیں ہے، جیسے وینس لیکیج ہو سکتا ہے اور یا کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کی ریزن ہائی پرفارمنس انگزائٹی ہے۔ اس کو ٹریٹ کر کے قدرتی جنسی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے تاکہ مریض انڈیو یا رانگ ٹریٹمنٹ سے بچ سکے۔ اس کے بعد میرے پاس ڈاکومنٹڈ پیشنٹ ہیں جن کی پوری میڈیکل ہسٹری موجود ہے کہ ان کو
سائیکوجینک ای ڈی تھی بٹ رانگلی اٹ واز ڈائگنوزڈ ایز ہیونگ وینس لیکیج، کیونکہ وہ الٹراساؤنڈ بھی اس کو سپورٹنگ تھی، وقتی طور والی ادویات بھی کام نہیں کر رہی تھیں، تو ان کو پینائل پروستھیسس کے پینس کے اندر راڈ ڈال دیا جائے، اس میں کوئی نیچرل اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اور پھر اس میں آرٹیفیشیل وہ اریکشن والا میتھڈ ڈالتے ہیں۔ تو جب وہ ایسے پیشنٹ آئے، ان کی پراپر ہسٹری سے ٹریٹمنٹ لے کے ان کو علاج کیا، تو وہ اب ان کے قدرتی جنس تک بحال ہو گئی اور وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان مریضوں کی عمومی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس طرح ہوتا ہے کہ جو سائیکوجینک ای ڈی کے پیشنٹ میں ایک سمپل سی بات ہوتی ہے کہ اریکشن نہیں آتی یا کم آتی ہے، اور آتی ہے تو برقرار نہیں رہتی، وائف سے انٹرکورس سے پہلے اریکشن ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، یا وائف سے انٹرکورس سے پہلے باہر ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ جنسی عمل نہیں کر سکتے نا، زیادہ جو سیکسول جو ان کی علامات ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب انٹراکوینوسل انجیکشن تھراپی کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ وقتی طور پہ اریکشن لانے والی ادویات میں جیسے ٹیبلٹس ہیں، پی ڈی فینیوٹرس کہتے ہیں، اسی طرح ہی پینس کے اوپر، پینس کے اندر انجیکشن لگتا ہے۔ یہ ادویات وقتی طور پہ اریکشن انیشیٹ بھی کرتی ہیں اور مینٹین بھی کرتی ہیں۔ جو وقتی طور والی ادویات ہیں وہ اریکشن کو انیشیٹ نہیں کرتی، شروع نہیں کرتی، لیکن اگر آ جائے تو پھر برقرار ہے، جبکہ یہ جو انجیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو میڈیسن ہوتی ہیں، یہ اریکشن کو شروع بھی کرتی ہیں اور پھر اس کو برقرار بھی رکھتی ہیں، اس لیے یہ بہتر ادویات ہوتی ہیں کہ یہاں وقتی طور والی ادویات ناکام ہو جائیں تو وہاں یہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ ڈائبٹک پیشنٹس میں بھی یہاں وہ نائٹرس آکسائڈ پوری مقدار میں نہیں نکلتا، تو یہ پھر افیکٹو نہیں ہوتی ادویات، تو پھر ان کیسز میں یہ انجیکشن تھراپی جو ہے وہ، بٹ اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، سوئی ہر مرتبہ لگانے کی تکلیف کا ایک ایشو ہوتا ہے and all this۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بٹی، مجموعی طور پر علاج کا دورانیہ اور فریکوینسی کیا تھی؟ جو ہمارے پیشنٹ میں جو میری انٹرنیشنل کانفرنس میں ہے کہ 10 ویکس کے ٹریٹمنٹ میں وہی ریسٹور نیچرل سیکسول فنکشن۔ ہاں اگر وائف میں کوئی پرابلم ہے ایسوسیٹڈ ویجینس ویسا ہے، اس کو جیسے انٹرکورس دیر شروع ہوا 2 سے 3 ہفتے کی بجائے ڈیلے ہو گیا، تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ ڈیوریشن بڑھتا تھا، لیکن اگر پیشنٹ کو آپریٹو وہ ٹھیک علاج کرائے اور 2 سے 3 ہفتے میں سیکسول انٹرکورس شروع ہو جائے تو 10 ویکس میں یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب علاج کی کامیابی کی شرح کیا رہی؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ سائیکوجینک پیشنٹس جو ہوتے ہیں یہ 100% سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر پراپر ٹھیک طریقے سے علاج کیا جائے اور تو یہ سارے مریض سائیکوجینک ای ڈی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے عام نفسیاتی وجہ کون سی سامنے آئی؟ سائیکوجینک ای ڈی میں جو پیشنٹ نے بتایا وہ ماسٹربیشن اس کی کاز، امپورٹنٹ کاز سب موسٹ آف پیشنٹ نے یہ بتایا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے، جو جنسی کمزوری جس کی وجہ سے بیوی سے آپ سیکسول انٹرکورس یا عمل مباشرت نہیں کر سکتے، تو بہت ایک کم قلیل تعداد کے علاوہ سبھی لوگوں نے یہی تھا کہ حد سے زیادہ ماسٹربیشن کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا شادی کے ابتدائی عرصے میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتے ہیں؟ نان کنزومیٹڈ میرج کہتے ہی اس کو ہے نا، کہ جب شادی ہوئی اس کے بعد وہ سیکسول انٹرکورس 1 2 یا 3 دن میں یا 5 دن تک نہیں کر سکے، چلے پہلی رات ہوتا ہے کہ چلے ہیزیٹیشن ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں تھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، لیکن 2 3 دن میں تو وہ سیکسول انٹرکورس شروع ہو جاتا ہے نا، ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے مریضوں میں اس دواجی تعلق قائم کرنے کی ناکامی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سائیکوجینک ای ڈی کے پیشنٹ میں بیسیکلی اریکشن نہیں آتی، اریکشن آتی ہے تو برقرار نہیں رہتی، اور وائف سے سیکسول انٹرکورس نہیں جب کر سکتے تو صاف طرح پھر باقی سارے معاملات جو میریٹل اور ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا صرف دوائی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا سیکس تھراپی بھی ضروری ہے؟ دوائی سے میں نے جیسے کہا کہ
ان ون اسٹڈی اٹ واز کہ جو نان کنزومیٹڈ میریج کے پیشنٹس میں جن کو فرسٹ ٹائم یہ وقتی طور پر یہ ادویات پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں تقریباً کو 30% یا 33% میں ایک یہ استنبول میں کانفرنس میں پیپر تھا کہ اس میں پھر ان کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے کہ مریض پھر اس کے بغیر وائف سے انٹرکورس نہیں کر سکتا، جب بھی ملے گا وقتی طور پر ہی دوائی کھا کے ملے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو کہ دیری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، یہ گولیاں نان افیکٹو ہو جاتی ہیں، اس کی ڈوز پہلے بڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ سب سے مشکل پیشنٹس ہوتے ہیں علاج کرنے کے لیے، جن میں وقتی طور پر یہ ادویات کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو ایڈکشن نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا نیچرل سسٹم ریسٹور ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان مریضوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ کوئی بھی پیشنٹ جو کوئی اس طرح باقی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، اس طرح یہ ایک مرض ہے ریکٹائل ڈسفنکشن، جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری، اگر کسی کپل میں کسی پرسن کو ہو تو وہ اس کو پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لے تاکہ ریسٹ آف لائف ان کے نیچرل فنکشن جو ہیں وہ ریسٹور رہیں اور وہ قدرتی سطح پر بحال رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تجربے میں ایسے مریضوں کی نفسیاتی کیفیت کو بہتر بنانے میں سب سے مؤثر عنصر کیا رہا؟ دیکھیے سائیکوجن، یہ جو ان کی نفسیاتی کیفیت کو مؤثر بنانے کے لیے میں نے بتایا نا کہ سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اینڈ میڈیکیشن سے یہ اس کا علاج ادھر سائیکو سوشل اینڈ فزیولوجیکل، جو سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں باڈی میں کیمیکل لیول چینج کرتے ہیں، سائیکو سوشل فیکٹر کے لیے سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور جو باڈی میں کیمیکل لیول چینج ہوتا ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈ ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، یہ وقتی طور والی PDE5 انہیبٹرز میڈیسن وہ نہیں ہوتی، تو ان تینوں طریقے سے قدرتی جنسی طاقت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر PDE5 انہیبیٹرز ان مریضوں پر اثر نہیں کرتے؟ یہ PDE5 انہیبٹر سائیکوجینک ED میں نان افیکٹو ہوتی ہے، تو اس کی ریزن بیسیکلی ہائی پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس سسٹم جو ہے باڈی کا، برین کا، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پسینہ آنا، وائف کے بعد جانے سے جسم کامنا، منہ خشک ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، یہ اس کی علامات ہوتی ہیں، اور کیونکہ یہ جو وقتی طور والی ادویات ہیں نا، یہ اریکشن شروع نہیں کرتے، یہ اریکشن کو مینٹین کرتے، اگر کسی کو اس طرح سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی میں یا یہ ان علامات کی وجہ سے اریکشن شروع نہ ہو تو پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ گولیاں اس کی ڈوز جتنی بھی دے دی جائے تو یہ نان افیکٹو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بتائے گئے علاج میں کون سا عنصر سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا؟ میڈیسن، سیکس تھراپی یا IC انجیکشن؟ دیکھیے سر، اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تینوں مل کے علاج بنتے ہیں، سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اینڈ میڈیکیشنز، جو نیچرل سسٹم کو ریسٹور کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جو ہیزیٹینسی ہوتی ہے ٹو پرفارم، اس کے لیے انٹراکیولنس انجیکشن یوز کرنا پڑتے ہیں، اور ونس ایک مرتبہ وہ سیکسل ایکٹ پرفارم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا ایسے مریضوں میں دوبارہ مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے سر، اس طرح ہوتا ہے کہ سائیکوجینک ED کی جو کاز ہوتی ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ سے اس کی ساری علاج ہو جاتا ہے، تو بعد میں نیچرل فنکشن چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹریس پرون ہوتے ہیں، انڈر دا ایفیکٹ آف اسٹریس وہ ان کو جو ہے ایریکشن اور ٹائم میں کمی آ سکتی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس علاج کراتا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں پیشنٹ کو پہلی سے 10 ویکس کے دوران سب سے زیادہ زور جس پہ دیتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی قدرتی جنسی طاقت کو بحال رکھنا ہے کہ وقتی طور والی ادویات کو استعمال نہ کرنا پڑے، اور اس میں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ انڈر دا ایفیکٹ آف اسٹریس اور ریلیشن شپ ایشوز، اکانومک اسٹریس، اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ بھی جائے، پہلے تو ہم اس کو اتنا کمپیٹنٹ پیشنٹ کو کر دیتے ہیں، اس کو خود مینیج کرتا رہتا ہے، اور اگر پھر بھی کبھی ضرورت پڑے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سائیکولوجیکلی فریجائل ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ایزیلی اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، اینکشیس یا انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں میں پرابلم۔ جن لوگوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتا، ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی، وہ ان کا نیچرل سسٹم چلتا رہتا ہے اور وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ میں صرف ہم لائف سٹائل، ڈائٹ اور باقی چیزوں کو، اور سٹریس سے بچنے کے لیے سٹریس کی مینجمنٹ کا وہ سارا ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے تحقیق میں ذکر کیا کہ زیادہ تر مریض پہلے ہی غیر ماہر معالجین سے علاج کرا چکے تھے، کیا اس نے ان کی حالت کو مزید خراب کیا؟ دیکھیے سر، یہ غیر مسند ڈاکٹروں سے یا مسند ڈاکٹروں سے جب ایک پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی نا، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ڈیزیز ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہے، پیشنٹ کو فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، پھر اس کی نیچرل ریسٹوریشن بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا کہ سیکس ایز اے بیہیویئر، جب وہ جتنا زیادہ خراب ہو جائے گی اتنا زیادہ ہی اس کو ٹھیک کرنا، جتنی ڈیوریشن زیادہ ہوگی نان کنزومیٹڈ میرج کی یا مردانہ کمزوری کی ہے جو شادی کے بعد جنسی عمل نہ کرنے کی، تو اتنا ہی پھر مشکل ہوتا ہے ان کو ریسٹور کرنا۔ لیکن ہو ٹھیک جاتے ہیں اگر علاج کریں پیشنٹ کو، آپریٹر وہ علاج کو فالو کرے تو یہ قدرتی ان کی جس طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ کیا اس تحقیق کے نتائج دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح مؤثر ہو سکتے ہیں یا یہ مخصوص پاکستانی معاشرتی معاملے؟ لیکن جب اس انٹرنیشنل کانفرنس میں کوئی پیپر پریزنٹ ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی کمیٹی اس کو پہلے ریویو کرتی ہے، only then you are allowed to present، تو وہ ایک ریفرنس ٹریٹمنٹ بن جاتی ہے that one should follow it all over the world۔ جہاں بھی اس طرح کا پرابلم فیس کریں تو اس میتھڈ کو فالو کریں، بٹ ون ہیز ٹو بی ایکسپرٹ ان ڈیلنگ ود دیٹ ان سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ آل دیٹ، اس میں ہی ہیز ٹو بی ایکسپرٹ۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس تحقیق کی بنیاد پر شادی سے پہلے یا ابتدائی شادی کے عرصے میں کوئی آگاہی یا کاؤنسلنگ پروگرام تجویز کریں گے؟ یہ بہت ضروری ہے سیکس ایجوکیشن، لیکن اب بدقسمتی سے ہمارے کوئی ریلیجیس ایٹیچیوڈ یا ریلیجیس کلچر اور سوشل کلچر کی وجہ سے یہ نہیں ہے، لیکن اٹس امپورٹینٹ۔ ویسٹرن کنٹریز میں تو سیکس ایجوکیشن ایک بیسک پارٹ ہے ایجوکیشن آف دا چلڈرن کا نا۔ ڈاکٹر صاحب جن مریضوں کو انجیکشن کا خوف تھا ان کے لیے ویکیوم ڈیوائس اور PD5 انہیبیٹرز استعمال کس حد تک مؤثر رہا؟ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ مریض جو وینس کے اوپر انجیکشن نہیں لگوا سکتے تھے تو ان کو PD5 انہیبیٹر وقت بھی آتا اور ویکیوم تھراپی ڈیوائس سے ان کا سیکس اور فنکشن شروع کیا گیا، اور بعد میں وہ ان کا قدرتی سسٹم بحال ہوگا۔ کیا آپ مستقبل میں اس تحقیق کو مزید آگے بڑھانے یا پبلش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے دس از آلریڈی پریزنٹڈ ان دا انٹرنیشنل کانفرنس۔ اب اس کو آگے پروموٹ کرنے کا وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جیسے ہم اپنی سوشل میڈیا پہ دوسری چیزوں پہ لوگوں تک آگاہی پہنچاتے ہیں تاکہ عام بندوں تک یہ ٹریٹمنٹ کے بینیفٹس ہیں وہ پہنچیں، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ اپنا ٹھیک جگہ سے علاج کرا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا بچپن یا جوانی کے نفسیاتی اثرات بھی ان مریضوں کی جنسی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ Yes, this is restrictive upbringing and religious orthodoxy. Restrictive upbringing and religious orthodoxy بہت سارے سائیکوجینک ED کی کاز ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب ہم سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس میں وہ سارے فیکٹرز کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیا سوشل میڈیا یا فحش مواد کا ان مریضوں کی پرفارمنس انگزائٹی سے کوئی تعلق پایا گیا؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ میجورٹی آف پیشنٹ نے یہ تھا کہ ان کی کاز جو ہے ایکسیسیو اینڈ رانگ وے آف ماسٹربیشن اور پورنس موویز دیکھنا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر آتا ہے کہ جس طرح پورن موویز میں ایک گرل کا وہ امیجنیشن کر لیتے ہیں، ریئل لائف میں تو اس طرح نہیں ہوتی نا، نہ شادی میں لڑکی اس طرح ہوتی ہیں نہ اس طرح کے وہ چیزیں ہوتی، تو اس طرح یہ بھی ایک فیکٹر ان میں آ جاتا ہے نان کنزومیٹڈ میرج میں، کہ جس طرح کہ وہ ایک امیجنیشن پورنوگرافی میں کر لیتے ہیں کہ وائف ایسی ہوگی، گرل فرینڈ ایسی ہوگی، تو اس طرح تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا نا، انریلسٹک ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ان کو بعد میں سیکسول فنکشن میں پرابلم پیدا کر سکتے۔ آپ کے تجربے میں کاؤنسلنگ کے دوران کون سی غلط فہمیاں یا خوف سب سے زیادہ دیکھنے میں آئے؟ یہ جو ED کی ٹریٹمنٹ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کاز، جیسے میں نے کہا کہ وہ ماسٹربیشن گلٹ اور ماسٹربیشن کی وجہ سے پینس کے پٹھوں
کا کمزور ہونا، پینس کی رگوں کا جس کو آرٹری کا وینس کہتے ہیں، لیکن ہم لوکل ورڈز میں جو حکیم یا دوسرے انکوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اس کے رگیں اور پٹھیں کہتے ہیں۔ رگیں دے کال ٹو دا بلڈ ویسلز اینڈ پٹھے وہ کہتے ہیں جو پینائل جو ہے کیورنس ٹیشوز کو۔ تو اس کی جو ہے وہ خرابی ماسٹربیشن کی وجہ سے ہوئی، اور دس واز دا میجر کنسرن، اور پھر علاج سے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا۔ ڈاکٹر فاروق، کیا ان مریضوں میں ڈپریشن یا انگزائٹی ڈس آرڈر کی باقاعدہ تشخیص بھی کی جاتی ہے؟ یس، اس میں ہم نا آدمیشن کا ایک اسٹریس لیول پہلے کہتے ہیں، انٹرنیشنل اسکیل ہے ہیملٹن اینگزائٹی ریٹنگ اسکیل، اس میں پریشانی کی وجہ سے ڈفرینٹ باڈی سسٹم میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں نا، وہ سائیکالوجسٹ وہ پرفارمنس سے فل کر کے پھر اس کا اسٹریس کی ایویلویشن کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے جنرلی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنی اسٹریس ہے، کتنی انگزائٹی ہے، پی ڈی کے پرابلم کے علاوہ۔ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے مریض کوئی آئے وہ کہے کہ آپ کو مجھے بخار ہے، تو ڈاکٹر ہاتھ لگا کے اس کو دیکھ لیتا ہے کہ بخار ہے ایون، اور جو سائنسٹرک وے ہوتا ہے کہ اس کو تھرمومیٹر لگا کے دیکھتا ہے، وہ ایگزیکٹ اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ان پیشنٹس میں جو بھی آتے ہیں ای ڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ہم ان کا اسٹریس کا لیول ضرور اسیس کرتے ہیں دا سائنسٹرک وے، تاکہ ہمیں اس کی پھر دوائی کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ، اور وہ اگر سویئر اسٹریس ہے تو اس کی جو میڈیسن ہے وہ ریلیز کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، شادی کے بعد ابتدائی ناکامی یا نفسیاتی اثر مرد کی خود اعتمادی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہاں یہ بالکل پرسن کی خود اعتمادی، اس کا کانفیڈینس بالکل شیٹر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں اس کو جنسی کمزوری کا، یہ ای ڈی کو مردانہ کمزوری یا نامردی کہتے ہیں۔ نامردی کہتے ہیں کہ مرد نہیں ہے، تو جب کسی بندے پہ یہ لیبل لگ جائے کہ یہ مرد ہی نہیں ہے، اور پھر یہ اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جب یہ مردانہ کمزوری یا نامردی ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے، یا ایسے 30-40 سال پہلے، 30-35 سال پہلے جب ایلوپیتھک سسٹم میں ایک افیکٹو میڈیسن نہیں تھی، تو یوزلی یہ جو کنسیپٹ ہے اٹ کمز فرام دیٹ ٹائم، کہ جس کو وہ ای ڈی ہو جاتی تھی وہ ناکام دہ علاج ہوتی تھی۔ نو آف دا ماڈرن میڈیسن، ماڈرن ٹریٹمنٹ میتھڈ، 100% ٹریٹیبل۔ آرگینک ای ڈی ہو یا سائیکوجینک ای ڈی ہو، بوتھ آر 100% ٹریٹیبل۔ ایک نہ دوسرے طریقے سے سیکسول فنکشن، پینس کی اریکشن اور سیکسول انٹرکورس بحال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مطابق آئی سی ڈرگز کا انتخاب کن مریضوں کے لیے سب سے موزوں ہوتا ہے؟ انٹراکیورنس ڈرگز وہ بیسیکلی تو سائیکوجینک ای ڈی کے ان پیشنٹس کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ جہاں وہ وقتی طور پر یہ ادویات نہیں کام کرتی، اور ونس ان کے کنفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ کا اثر ہوتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں جن میں وقتی طور پر یہ ادویات نہیں استعمال ہوتی، ان میں انٹراکیورنس انجیکشن جو ہے نا وہ اریکشن لانے میں افیکٹو ہوتے ہیں۔ کیا ان کیسز میں ہارمونی ٹیسٹ یا کسی اور میڈیکل اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر ایج 40 ایئر سے کم ہو ان جنرل تو ہارمونز، ٹیسٹوسٹرون، پرولیکٹن یا شوگر وغیرہ تو ہم بالکل نہیں کراتے۔ اگر پیشنٹ کی ہسٹری ہو ڈائبٹیز کی، شارٹ ٹائم کی، نان کنزومیٹڈ میرج بھی ہو، اس میں پھر یہ جو ٹیسٹ کراتے ہیں۔ باقی جو پیورلی سائیکوجینک ایج پیشنٹ جیسے 85% میں نے کہا کہ 35 ایئر سے کم ہوتے ہیں، ان میں قطعاً کوئی بلڈ کا ٹیسٹ نہیں کراتے، صرف ہسٹری سے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اسٹریس کا لیول کرتے ہیں کہ اس کی انگزائٹی یا اسٹریس کا لیول کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں میں جتنے بھی ٹیسٹ آئے وہ سب ٹیسٹ نارمل آتے ہیں۔ موسٹ آف دا پیشنٹ جب میرے پاس آتے ہیں بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کرا کے ان سے، تو وہ پوری ایک فائل بڑی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے سارے ٹیسٹ کرائے۔ میں ان کی ہسٹری لے کے ان کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، بیٹے جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں یہ سارے نارمل ہیں، اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں، کیونکہ سائیکوجینک پیشنٹ میں یہ سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کیا دواؤں جیسے ایس ایس آر آئیز یا بینزو ڈائزیپائنس کے مضر اثرات بھی رپورٹ ہوئے؟ دیکھیے سر، یہ جو میڈیکیشن ٹو نارملائز سیکسول رسپانس سائیکل بائی بیلنسنگ دا آٹونومک نروس سسٹم ہوتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ ڈوز ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جس ڈوز میں ہم پرفارمنس انگزائٹی یا سائیکوجینک ایزی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس ڈوز میں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ اگر ڈوز زیادہ ہو جس میں یہ ڈپریشن یا سائیکوسس کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس میں پھر ان کے مین اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہی ای ڈی نمبر 1 پہ میلز کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے تجویز کردہ ہوم ایکسرسائزز جسمانی یا ذہنی دونوں پہلوؤں پر اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیے، اس کو ہم سرٹن ہوم ایکسرسائزز وہ یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہسبینڈ وائف کی جو انٹیمیسی کو انہانس کرنا، ان کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ آپ کو کسی بھی جنسی تعلق کے لیے ہسبینڈ وائف کی مینٹل اور فزیکل alignment that is very important before going for the last step of sexual intercourse. ڈاکٹر صاحب، کیا PDE5 انہیبیٹرز کی ناکامی کی کوئی بایولوجیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے یا یہ مکمل طور پر نفسیاتی مسئلہ ہے؟ PDE5 کی بایولوجیکل وجہ جو ہے نا، جس آرگینک کا جیسے میں نے بتایا کہ ڈائبٹیز میں نیوروپیتھی ہوتی ہے، نرو ڈیمیج ہوتی ہے، پینس سے جو فائنٹ کیمیکل اریکشن کے لیے نکلتا ہے وہ نرو سے نکلتا ہے. جب نرو ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ کیمیکل کی ریلیز کم ہو جاتی ہے. وہ اس کی فزیکل کاز ہوتی ہے کہ PDE5 انہیبیٹر وقتی طور پر جو ادویات ہیں وہ پھر کام نہیں کرتے، کیونکہ اریکشن وہ نائٹرس آکسائڈ بنے گا ہی نہیں، تو اس کی پھر وہ آگے اس کو مینٹین کیسے کرے گی. ڈاکٹر صاحب، کیا خاندانی دباؤ یا معاشرتی توقعات ان مریضوں کی حالت کو مزید بگاڑ دیتی ہیں؟ ریلیجیس یہ جو فیملی پریشر ہوتا ہے کہ جی نہیں کر سکا، پلس اگر کسی کو ڈائگنوز ہو جائے تو وہ ایک سٹگما کے طور پہ ہوتا ہے، اور وہ شیم فیل کرتا ہے خاندان میں بھی، اور وہ مذاق کرتے ہیں کزن بھی، اور باہر نکلتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کو یہ دیکھ رہا ہے، اس طرح دیکھ رہا ہے کہ یہ نمبر جا رہا ہے، اس سے وائف سے سیکسول ایکٹ نہیں ہوا، تو وہ اس کو پرسنالٹی کو، اس کی کانفیڈنس کو بالکل شیٹر کر دیتی ہیں یہ چیز. ڈاکٹر صاحب، ایسے مریض علاج میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سماجی شرمندگی ہے؟ یس، یہ سماجی شرمندگی کے علاوہ اپنے طور پہ کیونکہ ہمارے ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، اس بات کو پروموٹ رادر کیا جاتا کہ ڈاکٹروں کے پاس وقتی علاج ہے، ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پرماننٹ علاج حکیم اور ہومیوپیتھ کے پاس. جبکہ اب دیکھیں نا، پوری دنیا میں حکیم اور ہومیوپیتھ کا علاج تو نہیں نا چلتا، تو اسٹینڈرڈ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ چلتا. تو اس لیے اپنے طور پہ پہلے چھپ چھپا کے وہ حکیم کے پاس یا کسی دوست کے تھرو وہ اس کی کوئی ادویات لیتا ہے، پھر کس طرح وہ جب نہیں کامیاب ہوتا تو فیملی کو پتہ چلتا ہے. کامنلی یہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے، وجہ کیا ہے، وہ لڑکی سے کو پوچھتے ہیں، لڑکی کو بھی یہ ہسبینڈ روکتے ہیں، وائف کو بھی، کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، مگر بہت شرمندگی کی بات ہے، وہ بھی بیچاری نہیں بتا رہی ہوتی. تو جب یہ اوپن بات اس طرح ہوتی ہے کہ بھی بچے نہیں ہو رہے، لڑکی کو علاج کے لیے سانس پکڑ کے لے جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس بیچاری کا تو قصور ہی نہیں، ابھی تک انٹرکورس ہی نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب، کیا بیوی کی کاؤنسلنگ یا شراکت بھی علاج کا حصہ ہونی چاہیے؟ جی بیسیکلی تو دس از دا کپل تھراپی. ہم انکریج کرتے ہیں نان کنزرویٹڈ پیشنٹس میں کہ ہسبینڈ وائف ایک یا دو مرتبہ ضرور آ کے ملے، اگر فزیکل نہیں تو ویڈیو کال پہ کنسلٹیشن ضرور کہتے ہیں کریں اس سے، کیونکہ دس از دا جوائنٹ ایکشن آف بوتھ دا پارٹنرز. اور جب دونوں کو علاج میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر قدرتی سسٹم کی بحالی اور اس کو آگے ریلیشن شپ کو، انٹیمیسی کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں جنسی تعلیم کی آگاہی کی کتنی کمی ہے اور اس کا اثر کیا ہے؟ یہ جنسی تعلیم اسپیشلی ماسٹربیشن کے فزیکل ایفیکٹس کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس کے بارے میں، پلس جو ریلیجیس ورشن کیا ہے اس کی پراپر جو ہے وہ اس کی اگر ایجوکیشن دی جائے تو بہت سے لوگ، بچے، نوجوان، یہ بہت ساری ذہنی اذیت اور جنسی مسائل سے بچ سکتے ہیں، جس میں سیکسول ڈسفنکشن، ED اور جنسی مسائل اور امراض سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے قبل از شادی جنسی آگاہی لازمی ہونی چاہیے؟ جی ہاں جی، سیکس ایجوکیشن وہ جو نارمل چیزیں ہیں ہمارے کلچرل کنٹیکسٹ میں، دیٹ از امپورٹنٹ. سوشل اور کلچرل اور ریلیجیس کنٹیکسٹ میں دیٹ از امپورٹنٹ. ڈاکٹر فاروق نسیم بٹی، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے نہایت اہم، حساس اور عام طور پر نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر اپنی تحقیق اور قیمتی تجربات سے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کی تحقیق نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ ان ہزاروں افراد کے لیے امید کی کرن بھی ہے جو اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ آپ
کا کام مزید آگاہی پھیلائے اور لوگوں کو بروقت اور مؤثر علاج کی طرف رہنمائی دے. بہت شکریہ. Thank you.